اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودا فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 ہے۔ مشرکین مکہ نے قرآن مجید پر یہ اعتراض کیا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید تو پھر اس میں ہمارے الہہ کو مچھر سے تشبیہ کیوں دی گئی ہے، ہمارے خداؤں اور الہہ کی تحقیر اور تذلیل کیوں کی گئی ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ انہیں مچھر یا اس سے بھی کم تر درجے کی کسی مخلوق سے تشبیہ دی جائے۔ رب کائنات کے آگے اس کی مخلوق کیا حیثیت رکھتی ہے؟ وہ پروردگار جو زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، چاند سورج کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے نزدیک بت اور معمولی پتھر یا پھر وہ چیزیں جو پوجی جاتی ہیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ تو وہ مچھر سے بھی زیادہ وقت نہیں رکھتی۔ خالق کائنات کی نگاہ میں ان الہہ کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس بات سے نہیں شرماتا کہ انہیں مچھر یا اس سے بھی ادنیٰ کسی اور مخلوق کی مثال دی جائے۔ سورۃ الحج میں انہیں مکھی سے مثال دی گئی اور کہا گیا کہ ضعف الطالب والمطلوب، کہ طالب بھی کمزور اور مطلوب بھی کمزور، یعنی الہہ بھی کمزور اور الہہ اور دوسرے خداؤں کے پیچھے پڑنے والے اور ان سے مرادیں مانگنے والے بھی کمزور۔ تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ جو لوگ قرآن پر ایمان لاتے ہیں جب وہ اس قسم کی تمثیلات کو سنتے ہیں تو فوراً ان کے دل سے یہ آواز نکلتی ہے کہ یہ پروردگار کی طرف سے حق ہے، بالکل صحیح تمثیل ہے، صحیح تشبیہ ہے اور بالکل حق ہے اور سراسر حق ہے اور 100% حق ہے۔ اس کے برخلاف جب اہل کفر اور مشرک اور کئی خداؤں کو ماننے والے جب اس طرح کی تمثیلات قرآن میں سنتے ہیں تو وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالیں کیسے دے سکتا ہے؟ تو فرمایا گیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن کی ان تمثیلات کے ذریعے سے کچھ لوگ ہدایت پا لیتے ہیں، قرآن کی ان تمثیلات کے ذریعے سے کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی چیز ہے جو دو مختلف قسم کے لوگوں کو سنائی جاتی ہے، لیکن جو نیک باطن ہوتے ہیں، جن کا دل اچھا ہوتا ہے، اس کو مثبت انداز میں لیتے ہیں اور وہ ان کے دل کی آواز بن جاتا ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ بد باطن ہوتے ہیں اور جن کے باطن میں اور دل میں خباثت ہوتی ہے، ان اور جو شرک کا شکار ہوتے ہیں، وہ کبھی حق کو تسلیم نہیں کرتے، الٹا وہ اللہ پر حیرانی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی تمثیلات اور تشبیہات کیسے دے سکتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے، اپنی تمثیلات کے ذریعے کچھ لوگوں کی ہدایت کا سامان فراہم کرتا ہے اور کچھ لوگ اپنی الٹی سوچ کی وجہ سے گمراہ ہو کر بھٹک جاتے ہیں۔ اور فرمایا گیا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ بھٹکنے والے اور گمراہ ہونے والے تو صرف فاسق ہوتے ہیں، بد عمل ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں۔ فاسق بد عمل اور نافرمان کو کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تمثیلات پر شک کا اظہار بھی فاسق اور بد عمل کرتا ہے، اور قرآن مجید کی تمثیلات اور تشبیہات کے بارے میں اپنے دل میں مختلف خیالات کو پالتا اور پرورش بھی فاسق اور بد عمل کرتا ہے۔ اب اس کے بعد فاسقین یعنی بد عمل لوگوں کی 3 صفات بیان کی گئیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے عہد کرنے کے بعد اس عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ سے عہد و پیمان کرتے ہیں، کمٹمنٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس سے مکر جاتے ہیں، اسے توڑ دیتے ہیں۔
فاسقین کی دوسری خصوصیت یہ بیان کی گئی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اس چیز کو وہ کاٹتے ہیں جسے جوڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہاں مراد ہے رشتہ داروں سے تعلقات۔ یہ اسلام کی دو اہم اصطلاحات ہیں، صلہ رحمی اور قطع رحمی۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ رشتوں کو جوڑنا، اور قطع رحمی کا مطلب ہے رشتوں کو کاٹنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ القاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی اپنے چچا سے نہ ملنا، اپنے ماموں سے نہ ملنا، اپنے بھائیوں سے نہ ملنا، اپنے بہنوں سے نہ ملنا، سلام تک کا روادار نہ ہونا، ان کے لیے دعا نہ کرنا، ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کرنا اور ان کا خیرخواہ نہ بننا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو قطع رحمی کے دائرے میں آتی ہیں۔ تو اسلام نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اپنے والدین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ننیالی اور ددیالی عزیزوں کے ساتھ، اور قطع تعلق سے بچنا چاہیے، ترک کلام سے بچنا چاہیے، ترک تعلق سے بچنا چاہیے۔ تو فاسق لوگوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ قطع رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے۔ اور اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ان کے ساتھ مالی تعاون کیا جائے۔ اگر رشتہ دار غریب ہیں تو انہیں زکوٰۃ دی جائے، صدقات دیے جائیں، اور ان کا خیال رکھا جائے، ان کے حقوق پورے کیے جائیں۔ فاسقین کی تیسری صفت یہاں یہ بیان کی گئی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں۔ چونکہ یہ فاسق ہیں، چونکہ یہ بد عمل ہیں، چونکہ یہ نافرمان ہیں، یہ قرآنی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، بے لباسی اور عریانی اختیار کرتے ہیں، بے شرمی اور بے حیائی اختیار کرتے ہیں، سود، شراب اور اس طرح کے بڑے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، رشوت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انسانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اللہ کے حقوق پامال کرتے ہیں، حقوق اللہ سے بھی گریز کرتے ہیں اور حقوق العباد سے بھی اجتناب کرتے ہیں، اور پھر اپنے ذاتی مفاد کے لیے زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، مار پیٹ سے کام لیتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور بمباری کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، کھیتیوں کو برباد کرتے ہیں، انسانوں کا قتل عام کرتے ہیں، اور استحصال، عوام کا استحصال، ایکسپلائٹیشن کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اس ساری اصطلاح کو فساد فی الارض کہا گیا ہے، انسانوں پر ظلم۔ تو جو لوگ فاسق ہوتے ہیں ان کی یہ صفات بیان کی گئیں کہ وہ اللہ کے عہد کو بھی توڑ دیتے ہیں، فساد بھی برپا کرتے ہیں، صلہ رحمی بھی اختیار نہیں کرتے بلکہ قطع رحمی اختیار کرتے ہیں، اور قرآن مجید پر عجیب و غریب اعتراضات کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ یقیناً خسارے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے، یعنی یہ داخل جہنم ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو اللہ کا کلام تسلیم کرتے ہوئے اس کے تمام احکامات پر ایمان لانے، فساد فی الارض سے بچنے اور قتل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے تمام عہد اور میثاق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔